بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام وہ دین ہے جو انسان کی فطرتی دین ہے۔ اس دین کے اندر انسان کے لیے رہنمائی ہے، انسان کی جو زندگی ہے اس کو سنوارنے کے راز ہیں۔ اس دین کے اندر سکون ہے، اس کے اندر راحت ہے، اس کے اندر اطمینان ہے، اس کی شان نرالی ہے، اس کے ماننے والے بھی نرالے ہیں۔ یہ عین فطرت پر ہے، جیسے رب نے انسان کو بنایا اس کے لیے دینی جو حکم ہے وہ بھی ویسے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر نماز کو فرض کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز پڑھی، آپ کے صحابہ نے نماز پڑھی۔ نماز اللہ رب العالمین نے تحفہ دیا نبی علیہ السلام کو، اور حضور علیہ السلام جب بھی پریشان ہوتے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے، بلال نماز کے ذریعے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، نماز کے ذریعے ہمیں سکون دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز جو ہے راحت ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جو ہے مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کافر اور مسلمان کے اندر جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہوں، تو اس کا دعوے کا پتہ اس وقت لگے گا جب مؤذن اللہ اکبر کہہ کر بلائے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور نماز اگر کافر مسلمان سارے لوگ بیٹھے ہوں تو ان کا پتہ کب کیسے چلے گا کہ ان میں مسلمان کون ہے؟ جب اذان ہوگی تو مسلمان مسجد کی طرف جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ محبت کرنے والے اپنی امت کے ساتھ، آقا کریم علیہ السلام نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، پتھر کھا لیے دعا فرمائی، لوگوں نے اذیتیں دی آپ نے دعائیں دی۔ کیوں؟ کبھی کسی نے سوچا؟ جسم کو زخمی کروایا، جسم سے خون نکلا اور شدید تکلیف ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور آگ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جنہوں نے اذان سنی اور مسجد میں نہیں آئے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو کتنی شدید نفرت تھی بے نمازی سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھائے لیکن بد دعا نہیں کی. لیکن جو نماز کے لیے نہ آئے اس کے گھروں کو آگ، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کے لیے کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. آگ تو لگ گئی. نماز کے اندر فائدہ تھا بندے کا، نماز کے اندر سکون تھا بندے کا. ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر ساری دنیا، حدیث قدسی ہے اور اس کا مفہوم ہے، اگر ساری دنیا ایک نیک آدمی کی طرح بن جائے جس طرح اس کا دل ہوتا ہے اس کے اوپر آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا. اور اگر ساری دنیا جو ہے وہ برے بندے کے دل کی طرح ہو جائے تو اللہ کے دربار میں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. سارا فائدہ انسان کا ہے، آدمی کا ہے، بندے کا ہے کہ وہ نماز پڑھے، اللہ کو یاد کرے، اسے بار بار ریمائنڈر دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا بڑی نہیں ہے، یہ دنیا کے معاملات بڑے نہیں ہیں، یہ دنیا کچھ نہیں ہے. حقیقت معنی میں جو کچھ ہے وہ تیرا رب ہے. لیکن ہم اللہ کو بڑا کیسے مانیں؟ ہم نے تو اپنی دکان کو بڑا مانا، اللہ معاف کرے، بازار کو بڑا مانا، اپنے مسائل کو بڑا مانا. ہم نے کہا نماز ہی تو چھوڑی ہے، پھر کیا ہوا؟ نماز ہی تو نہیں پڑھی، پھر کیا ہوا؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کیا شرک کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. ایک بات کیا کہ ایک چیز کو نومینیٹ کیا جاتا ہے، کوئی جماعت کا بندہ یہ فتویٰ نہیں لگاتا کہ جناب آپ نماز چھوڑ کے شرک کر رہے ہیں. نماز کا حکم قرآن کے اندر 750 سے زیادہ بار، اور نماز کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نماز پر عمل کر کے صحابہ نے دکھایا. نماز، جس کے پاس نماز نہیں اس کا تو دین ہی نہیں. لیکن ہم نے سمجھا نماز کا مسئلہ کوئی ہلکا مسئلہ ہے. نماز غموں سے نجات دلانے والی، نماز بیماریوں سے نجات دلانے والی، نماز کے ذریعے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل پاک نماز ہے. لیکن میرے بھائیو، ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر کیا ہوا؟ بہت بڑا نقصان کر رکھے ہیں. نماز کی اگر قدر کا پتہ چل جائے تو میرے بھائیوں کو بندہ نماز نہ چھوڑے. لیکن ہم نماز کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی دنیا کے اوپر توجہ دیتے ہیں. دنیا کو راضی کرنے کے اندر توجہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو نماز کو پڑھنے والے تھے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نماز کو پڑھنے والے تھے، اپنے رب کو یاد کرنے والے تھے؟ آج تو فرصت نہیں، آج تو ٹائم نہیں، آج تو دنیا کی پرائورٹی آگے لگ گئی. لیکن وہ پرائورٹی پیچھے چلے گئی کہ نماز اولین تھی. سب سے پہلے جس کا سوال ہوگا قیامت کے دن وہ نماز ہے.
اللہ کرے کہ ہمیں وہ سمجھ آ جائے کہ نماز جو ہے وہ ہم پڑھیں، اور نماز جب پڑھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ يضمني وهو